نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی عظمت اور سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہم نے 12 امانتیں آسمان اور زمین پر پیش کی، لیکن انہوں نے اس 12 امانتوں کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بار یعنی اس وزن کو اٹھا لیا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ 12 امانتیں کون سی ہیں جو انسان نے اٹھا لی، اور نہایت ہی لطیف انداز سے آج ہم بیان کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو تمام انسان کی خلعت خلافت الہی سے نوازا گیا، جبکہ فرشتوں نے اس کی برتری قبول فرمائی اور اس کی بزرگی تسلیم کی۔ وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ بنی آدم علیہ السلام کو اپنی ہر مخلوق سے افضل قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس نازل فرما کر حشر تک رشد و ہدایت کا ایک مینار نور روشن فرما دیا، اور نبوت کا باب بند کر دیا، اور حشر تک یہ مینار نور تا بند رہے گا اور درخشندہ رہے گا، اور طالبان حق راہ مستقیم پر چلتے رہیں گے، اور جو کوئی اس پر عمل کرے گا وہ حشر کے دن خمیازہ بھگتے گا، اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا وہ اپنے جرائم کی سخت سزا پائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم آپ کو پچھلے قصے بیان کر کے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اسے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن سخت بار یعنی وزن اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پاک کی تعلیم اور درس ہدایت کو چھوڑے گا اور اس کی رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدائے بزرگ و برتر جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اشارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور جو کوئی پہلو تہی کرے گا وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس کی دشمنی صرف اور صرف خود اپنی ذات سے ہوگی۔ آیت کے الفاظ جیسا کہ ظاہر ہیں کہ کسی خاص وقت یا زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے۔ جب قرآن پاک دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں ہے، جس ملک میں اور جس قوم کو یہ پہنچے گا اور جس شخص کو بھی پہنچے گا، یعنی انفرادی یا اجتماعی جیسے بھی ہو، اس کے لیے 2 ہی راستے کھلیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یا اس کو زمانے اور اس کی پیروی اختیار کرے، یعنی اس قرآن کو مانے اور اس قرآن کی پیروی اختیار کرے، یا اس کو نہ مانے اور اس کی پیروی سے منہ موڑ دے۔ پہلا راستہ یعنی اس کو ماننے کا اور قرآن مقدس کی پیروی اختیار کرنے کا، جو شخص اس پر عمل کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کا راستہ جنت الفردوس کی رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف آگ میں گرا دیتا ہے، یعنی قرآن سے منہ موڑنا، صحابہ سے بغض رکھنا، اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرنا۔ پہلے راستے میں اگر بھول چوک ہو بھی جائے اور انسان توبہ استغفار کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے تو اللہ غفور الرحیم، رحیم، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ اپنے بندے کی غلطی اور بھول چوک کو فوراً معاف کر دیتا ہے، اور پھر اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور اسے مزید بلند و درجات پر فائز کرتا ہے، جیسا کہ دوسری بدی کے اور باطل کے راستے پر چلنے والوں کے لیے لعنت اور رسوائی دنیا اور آخرت کے دن، ذلت اور شرمندگی کے علاوہ جہنم کے بل کھاتی آگ کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں نے جو ہی بھول محسوس کی وہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم سے درگزر نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ابلیس نے اپنی غلطی کو غلطی نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ لیا اور پھر راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اب آگے انشاءاللہ جو ہم بیان کریں گے وہ بائبل کی کتاب میں سے ایک واقعہ بیان کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ بائبل کے اندر کیا واقعہ لکھا ہے
ان کی کتاب کے اندر کس انداز کس الفاظ میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلے بیان میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔